جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تو وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ کیا ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے لڑتا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ جہاد کا کوئی بھی درجہ نہیں، بلکہ وہ تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، مکاری ہے، عیاری ہے۔ تو دیکھیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل لرمکانہ فمن فی سبیل اللہ قال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین حضرات، بات کو پورا سنیے، غور سے سنیے۔ یہ دنیا کی بات نہیں ہے، سیاست کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاد کی بات ہے، شہادت کی بات ہے، کیونکہ یہ شہادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی۔ 72 صحابہ جانثار نے جام شہادت نوش کیا۔ لہذا یہ دنیا کی بات نہیں، بلکہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ اس کو سننے کے بعد اگر بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ دنیا کی بات کو تو آپ شیئر کرتے ہیں، دین کی بات سے دین کی بات کو روگردانی کرتے ہیں، اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کو نہ چھوڑیے، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کون ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل قاتل المغنم، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، قاتلو للمغنم، یا رسول اللہ کوئی مقابلہ کرتا ہے یعنی لڑتا ہے تو وہ مال غنیمت کی طلب میں لڑتا ہے، مال غنیمت کی لالچ میں لڑتا ہے۔ والرجل یقاتل للذکر، اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ شہرت کے لیے لڑتا ہے، ناموری کے لیے لڑتا ہے، نام و نمود کے لیے لڑتا ہے۔ والرجل یقاتل لرمکانہ، اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنی بہادری کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اپنی شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ تو ان لڑنے والوں میں سے راہ حق میں لڑنے والا کون ہے؟ راہ حق میں لڑنے والے میں کس کا شمار ہوگا؟ راہ حق میں لڑنے والا کون سا ہے، کس کا راہ حق میں لڑنے والوں میں شمار ہوگا؟ آقا ذرا یہ تو بتا دیں۔ قال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بول والا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا بول والا ہو، تو وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ فهو فی سبیل اللہ، تو وہی راہ حق میں لڑنے والا ہے، وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اے شخص سنو، آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں تم نے سوال کیا کہ کچھ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، تو مال غنیمت والے بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں،
کیونکہ یہ مال کی طلب میں لڑتے ہیں، ان کو اپنی غرض ہے، اپنا مقصد ہے، دین کا مقصد نہیں، رائے خدا میں شہید ہونا نہیں، اس لیے بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ والرجل یقاتل للذکر، اور وہ جو شہرت کے لیے، نام بری کے لیے، نام و نمود کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ والرجل یقاتل لیرى مکانا، اور وہ جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے، شجاعت کے لیے لڑتا، اپنی طاقت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، آقا نے فرمایا وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول والا ہو، اللہ کا دین بلند ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا ان لوگوں سن لیا، جیسے جہاد کا یہی مقام ہے کہ جو اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے لڑے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری نماز ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری اور آپ کی زکوٰۃ ہیں کہ نیت اگر اللہ کے فرض کی ہو، نماز کی وجہ سے کہ نماز ادا کروں گا تو فرض ادا ہوگا اور اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، تو وہ نماز قبول ہوگی۔ اور اگر نام و نمود کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیونکہ کچھ لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہمیں نیک سمجھے، متقی و پرہیزگار سمجھے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرات ایسی نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ نام و نمود کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے نہیں، رضا رسول کے لیے نہیں، تو ان کا مال بھی ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ہماری تعریف کریں، توصیف کریں، تو وہ تعریفات توصیفات بٹورنے کی وجہ سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی رائے خدا میں خرچ کرنے والے نہیں، تو ایسے مال کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا بروز قیامت، کیونکہ دنیا میں تعریف ان کی ہو چکی، وہ تعریفیں بٹور چکے دنیا کے اندر۔ ایسے ہی وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، صوفی واصفہ بنتے ہیں، تو حضرات جو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور ان کے کرتوت کچھ اور ہیں، ان کے کارنامے کچھ اور ہیں، تو ایسے لوگ بھی کے اعمال بھی ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعریف دنیا میں ہو چکی، بروز قیامت ان کے یہ اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور ساری عبادت، سارا تقویٰ، سارا مال ان کا خرچ کرنا بیکار جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھو، اس اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دو، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، بہت سے نوجوان بچے بچیاں، بزرگ کے لوگ ہمیں روزے دار کہیں، تو دکھاوے کے لیے اگر روزہ ہے اور لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں دنیا کے اندر، دکھاوے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا تو تعریف ان کی دنیا میں ہو چکی، آخرت میں ان کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، پروقار والا مہینہ، پروقار مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی، اسلام کے پودے کو سینچا، جو آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کے خون سے اسلام کی آبیاری کرنے کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، کیونکہ امام حسین کو مدینے سے بلایا گیا، دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو لڑنے پر آمادہ کیا گیا، بیعت کرنے پر آمادہ کیا گیا، بیعت کرو یا پھر لڑو، واپس نہیں جانے دیا جائے گا، یعنی جان کے در پہ تھے، ہاتھ مانگ رہے تھے،
لیکن امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ تو آئے لوگوں، یہ لڑائی دکھاوے کے لیے نہیں تھی، ریاکاری کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ کاری کے لیے نہیں تھی، دکھاوے کے لیے نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ باطل مٹتا ہے اور حق آتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، رب نے قرآن میں فرما دیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس لیے اے لوگوں، باطل اعمال دنیا میں مٹ جائیں گے اور نیک اعمال، نیک کرتوت ساتھ میں جائیں گے، ساتھ میں نیک کرتوت جائیں گے، نیک کارنامے جائیں گے۔ لہذا آپ نے اس حدیث پاک سے سبق حاصل کر لیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو مال غنیمت کے لیے لڑے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، جو نام و نمود کے لیے لڑے، شہرت کے لیے لڑے، ذکر کے لیے لڑے، تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، اور جو اپنے مرتبے کو، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے لڑے تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ ہر چیز کا یہی معاملہ ہے جو آقا نے اس میں فرمایا، اس حدیث پاک میں فرمایا۔ لہٰذا اپنے اعمال کو رکھیے اور اس حدیث پاک کے مطابق پرکھنے کی کوشش کیجیے، جانچ پڑتال کیجیے، تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال اس حدیث پاک کے اعتبار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے یا نہیں، ہمارا کام رضا الہی کے لیے ہے نہیں، رضا رسول کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر رضا الہی کے لیے ہے تب تو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ رضا رسول کے لیے اگر ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا صدقہ و خیرات ہے، تب تو اس کی جزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور اگر نام و نمود کے لیے کام ہیں ہمارے تو دنیا میں تو ہم خوب داد و تحسین بٹور سکتے ہیں، خوب لوگوں کی واہواہی بٹور سکتے ہیں آئے لوگوں، لیکن آخرت میں نام اعمال صفر ہوں گے، نیل بٹا نیل نام اعمال ہوں گے، تو ایسے وقت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، رب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے آئے لوگوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر کام کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرو، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کرو۔ اگر بیمار کی ہے عیادت کرو تو اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، بیمار پر مال خرچ کرو تو اس لیے کہ خرچ کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، غریب یتیم مسکین کی مدد کرو تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ کسی بچی کی شادی کرو، بیوہ بچی ہے تو اس لیے کہ بے سہارا ہے، اس کو سہارا لگانا چاہیے، اس نیت سے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نماز پڑھو تو فرض اور رضا الہی کے لیے پڑھو، دکھاوے کے لیے نہیں، روزہ رکھو تو فرض ادا کرنے کی نیت سے اور رضا الہی، رضا رسول کی حصول کے لیے پڑھو۔ صدقات دو تو اس لیے کہ رضا الہی، رضا رسول حاصل ہو، نامنود نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال خرچ کرو تو اس لیے کہ لوگوں میں جوش پیدا ہوگا، خروش پیدا ہوگا ہماری وجہ سے، تاکہ ان کا مال بھی راہ خدا میں خرچ ہو جائے۔ آئے لوگوں، دوسروں کو جذبہ دلانے کے لیے مال خرچ کرو، دوسروں کو نمازی بڑھانے کے لیے نماز پڑھو، اور فرض ادا کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نماز پڑھو، انشاءاللہ تو ثواب ملے گا۔ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جو آپ کی وجہ سے راست پر آئیں گے، جن کے اندر سدھار پیدا ہوگا، جن کی اصلاح ہوگی، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس لیے ہر کام اس اعتبار سے کرو کہ مجھے دیکھ کر دوسرا شخص بھی سدھر جائے، مجھے دیکھ کر دوسرا شخص بھی نمازی بن جائے، مجھے دیکھ کر دوسرا شخص بھی روزہ دار بن جائے، مجھے دیکھ کر سامنے والا شخص بھی صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے، مجھے دیکھ کر دوسرا شخص بھی متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اس نیت سے اگر مال کو خرچ کیا جائے گا، اعمال کیے جائیں گے، روزہ رکھا جائے گا، نماز ادا کی جائے گی، صدقہ و خیرات کیا جائے گا، تو دنیا میں بھی
اس کا بدلہ ملے گا، اور بروز قیامت بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔